السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم سامعین کرام، ہم سبھی یہاں پر اس واجب کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے ہم سبھی پر لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ ہم بغیر تمہید کے، بغیر کسی مقدمے کے اصل بات کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان سے ریلیٹڈ، اس انسان سے متعلق جو اس دنیا سے چلا جائے یا اٹھ جائے، اس سے متعلق 5 ذمہ داریاں ہماری قرار دی ہیں کہ جن 5 ذمہ داریوں پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یہ 5 چیزیں جو ہم پر واجب کی گئی ہیں، جن میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو نارملی ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم پر واجب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم پر واجب ہے وہ غسل واجب ہے۔ اس کے بعد ہم پر واجب ہے اس کا حنوط کرنا، جو ابھی کلیئر کیا جائے گا کہ حنوط کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفن پہنانا ہم پر واجب ہے اس مرحوم کو، اسی طرح سے اس کی نماز میت کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور پھر لاسٹ میں اس کا دفن کرنا۔ یہ 5 کام ہم پر واجب ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اس کو انجام نہیں دیا تو جن لوگوں پر وہ واجب ہوا تھا ان سبھی پر اللہ کا عذاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو یقیناً سزا ہے کہ جنہوں نے اس کو انجام نہیں دیا۔ لہٰذا ہمیں ان 5 چیزوں کو سمجھنا بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو کسی موقع پر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر ہمیں غسل دینا پڑ جائے جو ہمیں نہ پتہ ہو، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ہم کبھی کسی سفر میں ہیں، صحرا میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ہمیں غسل دینا پڑ جائے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈیڈ باڈی کو غسل کیسے دیا جانا ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر غسل دیا گیا ہو، ہم کسی اور شہر میں ہیں، ہم کو یہ پتہ چلا کہ غسل صحیح طور پہ نہیں دیا گیا ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس کو صحیح طور پر غسل دیں۔ تو یہ صحیح طور پر غسل دینا واجب ہے تب جب انسان کو پتہ ہو کہ کیسے غسل دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ غسل دینا، اسی طرح سے اگلا مرحلہ جو کفن پہنانے کا ہے، ہم پر واجب ہے کفن پہنانا۔ ضروری نہیں کہ وہاں کے اوپر کوئی خادم، کوئی خدمت گزار موجود ہو جو کفن کو صحیح طور پہ پہنائے۔ کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ نہیں ہے تو ہمیں کفن پہنانا ہے۔ یا تیسرا مرحلہ جو حنوط کا ہے کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک میت کو حنوط کیسے دیا جانا ہے۔ چوتھا مرحلہ نماز میت کا ہے۔ نماز میت اگرچہ جماعت سے ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود سب کو پڑھنا ہے،
یعنی پیچھے کھڑے ہوئے افراد کو بھی نماز میت کے جملوں کو اپنی زبان پر ادا کرنا ہے۔ یہ بقیہ نمازوں کی طرح سے نہیں ہے کہ جس میں آپ کو 2 سورے، سورہ الحمد اور دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نماز میت میں پوری نماز اسٹارٹنگ سے اینڈ تک پوری نماز پڑھنی ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور پھر وہ آخری مرحلہ، لاسٹ اسٹیپ، کہ جس میں ہمیں اس میت کو قبر میں دفن کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دفن کیسے کرنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں لٹانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قبر سے نکلتے وقت ہم کو کیسے نکلنا ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ قبر کو کس طرح سے ہمیں اونچا کرنا ہے، کتنی حد تک اونچا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری نالج میں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے اوپر قبر کھودنے والا موجود ہو، لیکن ہمیں ذمہ داری ہے کہ پتہ ہو کہ قبر صحیح طور پہ بنائی گئی ہے۔ اگر صحیح قبر نہیں بنائی گئی تو ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا یہ 5 کاموں کے لیے ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ یہ 5 کام آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، اور اس طرح سے ہم سب اپنے اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ واجب کفائی کے معنی ہے واجب سب پر ہے، لیکن اگر کسی ایک نے انجام دے لیا تو بقیہ سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ 5 کام واجب کفائی ہیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی انجام نہیں دیا تو پھر یہ نہ سوچئے کہ وہ انجام نہ دینے والا گنہگار ہے، بلکہ انجام نہ دینے والے جتنے بھی افراد جن پر واجب ہو گیا تھا وہ سب گنہگار شمار ہوں گے۔ لہٰذا اس واجب کفائی کو سمجھنا، بیک پہ آ جائیے، واجب کفائی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے پیج کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو آپ کے سامنے وہ آیہ شریفہ کا وہ جملہ لکھا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سبھی پہلی خبر جب ملتی ہے کسی بھی مرحوم سے متعلق، یہ سورہ بقرہ کی آیہ شریفہ ہے، آیت نمبر 156۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری جو مستحب ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں خبر سنیں تو اس لفظ کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کریں کہ ہم سبھی کو اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کا فقرہ کہ ہم سبھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم سبھی کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے، یہ اس مرحوم کے لیے نہیں ہے کہ جس کی خبر ابھی موت کی آئی ہے، یہ خود ہمارے لیے ہے، یہ خود ہم پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ متوجہ ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی مرحوم کو ثواب دے رہے ہیں، نہیں، اس جملے کے ذریعے سے ہم خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں واپس جانا ہے اور ہمیں اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ، ہم جس موقع پر اب اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی، ایک انسان مومن اس دنیا سے اٹھ گیا، اس کی اب ہماری ذمہ داریاں اس کے لیے کیا شروع ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کہ جس موقع کے اوپر ہمیں سامنے پتہ چلے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کہ اس کے ہونٹ کو بند کر دینا، اس کی آنکھوں کو بند کر دینا، اس کے منہ کو بند کر دینا، اور اسی طرح سے اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پیروں کو کپڑے کے ذریعے سے ٹائٹ کر کے باندھ دینا تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے، اور اسی طرح سے وہ ایک کپڑے کے ذریعے سے اس کے پورے بدن کو ڈھانک دینا۔ یہاں پر توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے، دیکھیے یہ آپ کے لیے جوان اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے ہوئے ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا یہ پیر اس کا اٹھا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو انتقال کے بعد پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کی باڈی کو بالکل اس سچویشن میں قرار دیں، یعنی اس کا ہاتھ اگر سر کے نیچے سے تھا تو اس کو نکال کے سیدھا کر دیں، ہاتھ اگر اٹھا ہوا تھا تو سیدھا کر دیں، پیر اگر اٹھا ہوا تھا، گھٹنا اٹھا ہوا ہے، اس کو سیدھا کر دیں۔ یہ پیروں کو صرف اس لیے باندھا جا رہا ہے تاکہ یہ پیر کھلنے نہ پائیں، اسی لیے یا تو یہاں پہ باندھا جائے گا یا یہ 2 انگوٹھے آپس میں باندھ دیے جائیں گے اس طرح سے تاکہ یہ پیر کھلنے نہ پائے، اسی طرح سے ہاتھ بھی باندھا جائے۔ یہ فیس کے اوپر دیکھیں، اس طرح سے اس کے چہرے کو باندھا جائے گا تاکہ اس کا یہ ہونٹ، یہ منہ کا حصہ یہ کھلنے نہ پائے، پھیلنے نہ پائے، اس لیے کہ جب باڈی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو بدن کے پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا
اسی طرح سے اس کی آنکھ اگر کھلی ہوئی ہے تو اس کو بھی بند کرنا، البتہ یہاں پر کھلی ہوئی ہم اس کو نہیں بند کر سکتے، لیکن اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی آنکھ کو بند کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ انسان کے جو اس دنیا سے رخصت ہوا، اب اس انسان کے لیے ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم اس کو قبلہ رخ لٹائیں۔ البتہ یہ توجہ رہے یہ 2 مرحلے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو ہم نے اسٹیچو رکھا ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ قبلہ رخ اس کا پیر ہے۔ جب تک ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تب تک اس طرح سے لٹانا واجب تھا، لیکن جب انتقال ہو گیا تو اب اس طرح سے لٹائے رکھنا ہمارے لیے مستحب ہے۔ دونوں میں آپ نے فرق محسوس کیا، جب نہیں ڈیتھ ہوئی تھی تو اس طرح سے لٹانا ہمارے لیے واجب تھا۔ کس طرح سے کہ اس کا یہ انداز کہ اس کے قبلے کی طرف پیر ہونا چاہیے کہ اگر یہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس کا فیس کعبے کی طرف ہو۔ یہ جو انداز ہے اتفاق یہ ہے کہ یہاں کے اوپر بالکل صحیح انداز سے آپ کے لیے لٹایا گیا ہے، یہی انداز ہونا چاہیے، مستقل رکھنا چاہیے یہی انداز۔ یعنی اس وقت سے لے کے اگلا مرحلہ غسل کا آئے گا، اس میں بھی بہتر ہے کہ اسی طرح سے مستحب لٹایا جائے۔ اس کے بعد حنوط کا مرحلہ، اس میں بھی یہی مستحب ہے۔ کفن کا مرحلہ، اس میں بھی یہی مستحب ہے۔ جب نماز میت کا موقع آئے گا تو ڈائریکشن چینج ہو جائے گا، اور جس ڈائریکشن میں نماز میت ہو رہی ہے ابھی عرض کریں گے اسی طرح سے اس کو دفن بھی کرنا ہے۔ لیکن جب نماز میت کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد جب بھی ہمیں موقع ملے گا اسی ڈائریکشن میں ہم اس کو لٹا کر رکھیں گے۔ یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ جب ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو واجب تھا اس طرح سے لٹانا، لیکن ڈیتھ ہو جانے کے بعد یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں انتقال کر جائے، مستحب ہے کہ اس جگہ کے اوپر روشنی کی جائے، اس طرح اس جگہ کے اوپر لائٹنگ ہو، اور اسی طرح سے مؤمنین کو خبر دینا اور مؤمنین کو اطلاع دینا مستحب ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 مؤمنین شرکت کرتی ہیں اور نماز جنازہ میں یہ سب مل کر کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے سوائے نیکیوں کے اس سے کچھ نہیں دیکھا، تو آواز قدرت آتی کہ جب مؤمنین تم نے اس کے گناہوں کو بھلا دیا، معاف کر دیا، تو میں تو کریم پروردگار ہوں، میں کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو 40 مؤمنین کی گواہی اس لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ مؤمنین کو خبر کریں، اور کم از کم 40 مؤمنین ضرور شرکت کریں۔ جتنی زیادہ تعداد ہوتی جائے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے وہ تو آخری چیز میں نے عرض کر دیا کہ مؤمنین کو خبر کرنا، اطلاع دینا، یہ ان وارثوں کے لیے ذمہ داریوں میں قرار دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اولاد کی اپنے والدین کے لیے، ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری لوگوں کو خبر کرنا ہی ہے، کہ تاکہ مؤمنین زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر سکیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ قبلہ رخ جس انداز میں ڈیڈ باڈی رکھی گئی تھی، اسی قبلے کے رخ کے اوپر، یعنی یہ سر ادھر ہے، پیر ادھر ہے اور قبلہ ادھر ہے، قبلے کی طرف اسی اسٹائل میں اس کو لٹا کر رکھنا مستحب ہے۔ نیکسٹ 5 چیزیں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد 5 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلا غسل ہے، دوسرا حنوط، تیسرا کفن، چوتھے نماز، 5ویں دفن۔ یہ حنوط اور کفن کے درمیان ترتیب بدلی جا سکتی ہے، کفن پہلے حنوط بعد میں، یا حنوط پہلے کفن بعد میں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 5 کام انجام دینا ہمارے لیے واجب ہے۔ سب سے پہلا کام غسل ہے۔ آئیے ہم غسل کی طرف آپ کو لے کر چلیں کہ غسل انجام کیسے دیا جائے گا اور یہ کیا ہم کو کرنا ہے۔ غسل 3 طرح کا واجب ہے، جس میں سب سے پہلا غسل جو دیا جائے گا وہ سدر کا۔ سدر یعنی یہ بور جس کو آپ کہتے ہیں بیری، اس کے درخت کی پتیوں کے ذریعے سے پانی میں ان کو ڈال دیا جائے اور اسی پانی کے ذریعے سے اس کو غسل دیا جائے گا، یہ ہے سدر۔ اگر آپ کے لیے پتی پاسبل نہ ہو تو اس کا پاؤڈر، اس کے ذریعے سے بھی آپ پانی میں اس کو ڈال کر غسل دے سکتی ہیں، یہ واجب ہے۔ یہ آب سدر کے ذریعے سے غسل کا دیا جانا، غسل کیا جانا، یہ واجب ہے۔ دوسرا مرحلہ کافور کا ہے کہ کافور کو ڈال کر مکس کیا جائے پانی میں اور اس کے ذریعے سے غسل دیا جائے۔ تیسرا مرحلہ ہے آب خالص کا۔ آب خالص یعنی بالکل پاک پیور واٹر کے ذریعے سے اس کو غسل دینا ہے۔ اگر ہمارے ادھر کے برادران کو دیکھنے مشکل، ادھر آ جائیں آپ، اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہو جائے گا،
تو آپ کے لیے سمجھنا بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ایک اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ ہمارے سامنے دیکھیے، یہ ہمارے برادران یہ تینوں چیز لے کے آئے ہیں. یعنی وہ بکیٹ بھی لے کے آئے ہیں کہ جس بکیٹ میں پانی رکھا جائے گا، اور اسی طرح سے یہ ہے اس کا پانی، اس کی پتی، یہ بیر کے پیڑ کی پتی ہے کہ جس کو اس میں ڈالنا ہے. یہ جو بیر کی پتی اس میں آپ ڈالیں گے، اسی میں پانی ڈال دیجئے گا. جب یہ پانی اس میں بھر دیا آپ نے، تو اب یہ پانی آب سدر کہلائے گا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑی سی توجہ دیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ اگر آپ نے پتی کے بجائے اس میں اس کا پاؤڈر ڈالا ہے، تو پاؤڈر میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اتنا زیادہ پاؤڈر نہ ہو کہ پھر نتیجے میں یہ پانی نہ کہلائے. پھر وہ مکسڈ واٹر جس کو آب مضاف کہتے ہیں، یہ پانی آب مضاف یا مکسڈ واٹر نہ سمجھا جائے. پانی رہے اس مقدار میں اس میں پاؤڈر ڈالنا ہے آپ کو اس سدر کا. اور اسی طرح سے کافور میں بھی جو نیکسٹ مرحلہ آئے گا، کافور بھی اتنا زیادہ نہ ڈالیں کہ پھر نتیجے میں وہ مکسڈ واٹر ہو جائے. اتنا اس مقدار میں ڈالیں گے کہ تاکہ وہ پانی کافور والا ہو لیکن مکسڈ واٹر کی حد تک نہیں ہو. لیکن میں جس بات کو کہہ رہا ہوں آپ توجہ دیجیے گا، اس میں آپ نے اگر پاؤڈر ڈالا اور اس کے بعد آپ نے پانی بھرا، اب اس کے بعد آپ نے اس کو غسل دینا شروع کیا، بیچ میں پانی کی شارٹیج ہو گئی، آپ نے دوبارہ اس میں پانی ڈالا، تو اب جب دوبارہ پانی ڈالیں گے تو پھر پاؤڈر ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ اب یہ پانی وداؤٹ پاؤڈر ہو چکا ہے. لہٰذا اگر دوبارہ پانی اس بکیٹ میں ڈالیے گا تو پھر دوبارہ آپ کو اس میں وہ پاؤڈر بھی ڈالنا ہوگا کہ جس کی بنا پر یہ آب سدر قرار پایا تھا. اور اسی طرح سے یہ تینوں چیزیں توجہ رہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں نہ ہوں کہ جس کی بنا پر یہ اپنے پیور واٹر سے باہر نکل جائے. آئیے اب اس کے بعد نیکسٹ مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ہم کو اب یہ غسل دینا ہے. کن لوگوں کو یہ غسل دینے کی اجازت ہے اور کون غسل دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غسل دینے والا شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اور وہ غسل کے سارے مسائل کو جانتا ہو، اور سیم جینڈر کا ہونا چاہیے کہ جس کی یہ ڈیڈ باڈی ہے، سوا وائف ہسبینڈ کے. بقیہ ساری جگہوں میں سیم جینڈر کی شرط ہے. مثلا اگر ڈیڈ باڈی کسی مرد کی ہے تو غسل دینے والا کوئی مرد ہی ہونا چاہیے. اگر ڈیڈ باڈی کسی لیڈی کی ہے تو پھر اس کو غسل دینے والی کوئی لیڈی ہونی چاہیے سوا وائف ہسبینڈ کے. اسی طرح سے غسل اور حنوت اور کفن اور نماز اور دفن یہ واجب ہے ولی کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے ولی کے ساتھ ساتھ بقیہ پر بھی لازم قرار دیا ہے کہ اگر ولی کسی وجہ سے انجام نہیں دے گا تو آپ سبھی کو انجام دینا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کے لیے اس کا باپ ولی ہے، اور باپ کے لیے اس کا بیٹا ولی ہے، وائف کے لیے اس کا ہسبینڈ ولی ہے. اس طرح سے وہ افراد کے جو میراث لینے میں سب سے پہلے میراث لیتے ہیں وہ اس کے ولی کاؤنٹ کیے جائیں گے. توجہ ہے، یہ افراد اس ولی کے اوپر پروردگار نے واجب کیا ہے. اب اگر کوئی غسل دے رہا ہے تو اس کے پاس ولی کی پرمیشن ہونی چاہیے، چاہے اورلی کہا ہو یا پھر اس طرح سے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کو پرمیشن دی ہے اس ولی نے. مثلا ڈیڈ باڈی لا کر اس نے دے دیا تو اب اس سے سمجھ میں آئے کہ اس نے پرمیشن دیا ہے کہ اب غسل دے لو. تو پرمیشن ہونا ضروری ہے، چاہے اس کے عمل انداز سے پتہ چلے چاہے اس کی زبان سے پتہ چلے. اور اسی طرح سے بہت زیادہ کلوز ریلیٹیو یا اس قسم کے افراد جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر کے ہٹ جانا کہ وہ غسل دے لیں گے، وہ کفن دے لیں گے، اس طرح سے یہ چیز مکروہ قرار دی گئی ہے. ولی کو سامنے آنا چاہیے اور اس کو ان سارے کاموں کو کرنا چاہیے. جب غسل دیا جا رہا ہو تو قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے.
واجب عمل ہے، لہٰذا بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا، یہ توجہ رہے۔ وہ آپ غسل دے رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ہر مرحلے میں آپ کو واجب قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ عمل کو اجا لانا ہے۔ خاص طور سے یہ غسل دینے جا رہے ہیں، ابھی آئے گی بات کہ جب یہ غسل شروع کریں گے تو نیت کے ساتھ شروع کریں گے، اور اسی کے بعد وہ افراد، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کیجئے گا، وہ افراد کے جو غسل خانے میں اس روم میں موجود ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اندر کے حالات کو باہر جا کر بیان کریں۔ اس پر خاص توجہ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کی پوزیشن، ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کی کوئی اور چیز، کوئی اور بات، کوئی اور عیب، کوئی اور نقص اگر کوئی بھی پتہ چل گیا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو روم سے لے جا کر باہر لوگوں سے بیان کیا جائے۔ ایون ولی اور وارث سے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ توجہ رہے کہ کسی سے بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ نیکسٹ، اب جس موقع کے اوپر ایک غسل دیا جانا شروع کرنا ہے، 3 غسل دینے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ غسل دینے سے پہلے اس کی ڈیڈ باڈی کو تمام نجاستوں سے پاک کرنا ہے۔ اس کو استنجا کہتے ہیں۔ تمام نجاستیں، ڈیڈ باڈی پہ کہیں بلڈ لگا ہے، ڈیڈ باڈی کے اوپر کہیں اور کوئی غلاظت نجاست لگی ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ اسپیشلی اس کے جو پیٹ میں غلاظت ہے، اس غلاظت کو اس طرح سے باڈی سے نکال دینا ہے کہ وہ غسل دینے کے بعد نہ نکل پڑے۔ توجہ میرے جملوں کی طرف، یعنی ڈیڈ باڈی میں اس کی پیٹ میں غلاظت ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کے اس حصے کو، پیٹ کے حصے کو اس طرح سے دبایا جائے، اس طرح سے نارمل پریشر، تاکہ اس کی ڈیڈ باڈی سے یہ غلاظت اگر ہے تو بالکل لاسٹ اسٹیج پہ اگر ہے تو باہر نکل جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفن پہنانے، چونکہ کفن پہنانے کے بعد کفن کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پریشر پڑنے کے بعد یہ اس کی ڈیڈ باڈی سے یہ غلاظت نکل جائے۔ یہ توجہ رہے۔ البتہ اس درمیان بھی اس کی ڈیڈ باڈی پر کپڑا رہے گا، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر، اور اس کو دیکھنا یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ افراد کے جو غسل دے رہے ہوں، ان کا ہاتھ ڈیڈ باڈی کے اس پارٹ کے تک نہ پہنچے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کوئی کپڑا یا حتیٰ جیسے گلوز ان برادران نے پہنا، یہ گلوز یوز کیے جائیں تاکہ ہاتھ سے اس کی ڈیڈ باڈی کا کوئی حصہ یا اسپیشل وہ پارٹ نہ ٹچ ہونے پائے۔ وہ افراد کہ جو اب یہ غسل دے رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ڈیڈ باڈی کے اس بدن سے سارے وہ نجاستوں کو دور کر دیں، اور اجازت نہیں دی گئی ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کو دیکھیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ گلوز ہونا چاہیے اور وہاں کے اوپر کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کپڑے کے ذریعے سے ڈیڈ باڈی کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اپنے اس کپڑے کے ساتھ، یا مثال کے طور کے اوپر یہ اپنے گلوز کے ذریعے سے۔ نیکسٹ، اب یہ جس موقع کے اوپر آپ ڈیڈ باڈی کو غسل دینے جا رہے ہیں، آپ سوپ یوز کر سکتے ہیں، آپ جو بھی چیز یوز کرتے ہوئے اس کے بدن کو صاف کریں۔ ابھی آپ نے کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا، لیکن اب ضروری ہے کہ صاف کریں۔ صاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کا بال گندا ہے، یا مثلا اس کے گردن کے اوپر گندگی لگی ہے، یا اس کے پیروں کے نچلے حصے میں کہیں بھی، یعنی پورے بدن کو آپ صابن کے ذریعے سے اس طرح سے دھو دیں تاکہ بدن پر کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، ایون وہ صابن کے جس میں خوشبو ہوتی ہے اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلا غسل شروع ہو رہا ہے آب سدر کے ساتھ۔ آب سدر، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سدر یعنی وہ پتیاں، لیوز کے جو اس بیر کے درخت کی ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے اس میں ڈالا ہے۔ پتیوں میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، آپ پتیاں اس میں ڈال دیجئے اور پھر اس میں پانی ڈال دیں۔ یہ پتیوں کی ایک عجیب خاصیت ہوتی ہے، یہ پتیاں پانی میں خود اپنا اثر ڈالتی ہیں، یہ عجیب اللہ کی خلقت ہے۔ معمولاً بقیہ پتیوں میں یہ خاصیت نہیں ہوتی، یہ ایک خاص پتی ہے کہ جس میں بیر کی، کہ جو خود پانی میں ڈالنے کے بعد اس کا اثر پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں ڈالنے کے بعد اب غسل دینا شروع کرنا ہے۔
یہ پانی انہوں نے بکٹ چھوٹا لیا ہے، لیکن یہاں کے اوپر بڑا بکٹ ایسا لیا جائے کہ جس سے اس کو غسل دیا جا سکے. یہ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے چھوٹا بکٹ رکھا ہے. لیکن پھر میں اپنی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے آب سدر بنانے کے لیے پتیوں کو کے بجائے پاؤڈر کو یوز کیا ہے تو نیکسٹ واٹر لینے کے لیے آپ کو دوبارہ اس پاؤڈر کو اس میں ڈالنا ہوگا. اب یہ 3 آپ کو غسل دینے ہیں، ان تینوں غسلوں کا انداز ایک ہی ہے. غسل کا انداز نہیں بدلے گا، پانی چینج ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنی ہے. نیت کیا ہے؟ میں اس میت کو غسل دے رہا ہوں واجب قربتاً اللہ. لیکن یہ کون سا غسل ہے یہ آپ کہہ دیجئے. میں اس میت کو مثلاً آب سدر کا غسل دے رہا ہوں، یعنی سدر کے پانی کا غسل دے رہا ہوں. یہ اپنی نیت میں آپ شامل کر لیں تو بہتر ہے. البتہ یہ جملہ، یہ پرٹیکولر ورڈ واجب نہیں ہے. واجب یہ ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ یہ کہیں کہ میں اس کو غسل دے رہا ہوں واجب قربتاً اللہ. اس کے بعد اب آپ کو جس طرح سے ایک نارمل انسان اپنے کو غسل دیتا ہے، اسی طرح سے اس ڈیڈ باڈی کو بھی آپ کو غسل دینا ہے. کرنا کیا ہے؟ یہ ڈیڈ باڈی کو آپ کو پہلے سر اور وہ حصہ کہ جو اس کے سینے سے اوپر کا ہے، یعنی گردن کا حصہ، یہ پورا حصہ آپ کو دھونا ہے. اس میں آپ کو جتنی بار بھی پانی ڈالنا پڑے ڈالیں گے، لیکن یہ خیال رہے کہ پورا یہ حصہ، یعنی کان کے اندر پانی چلا جائے، ناک کا وہ ظاہری حصہ وہاں پانی چلا جائے، آنکھ جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن پہ پانی آ جائے، لپس کے بس، یعنی پورا حصہ اچھی طرح سے پانی اس تک پہنچ جائے. یہ پہلی ذمہ داری. اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی غسل دیتا جائے، دوسرا پانی ڈالتا جائے. یعنی ایک کا کام یہ ہو کہ وہ پانی پہنچائے، دوسرا کا کام یہ ہو کہ دوسرے کا کام ہو کہ پانی ڈالتا جائے. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو 2 پارٹ کر دیجئے. نیچے کا حصہ ایک رائٹ سائڈ، ایک لیفٹ سائڈ. رائٹ سائڈ میں اب آپ کو جب غسل دے، البتہ یہاں بھی توجہ رہے، یہ ڈیڈ باڈی جو کہ زمین کے اوپر رکھی ہے یا کسی جگہ پر رکھی ہے تو یہاں پانی پہنچانے کے لیے آپ کو اس کے سر کو گھمانا ہے. لیکن سر نہ گھمائیے، بلکہ اس کی پوری ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر تھوڑا گھمائیے. متوجہ ہوئے؟ سر کو صرف گھمانے میں اس کے یہ گلے کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا پوری ڈیڈ باڈی کو اٹھائیں، ایک سائیڈ میں تھوڑا سا اس کو کروٹ دلائیں اور پھر سر کے نچلے حصے میں پانی پہنچائیں. اب یہ ڈیڈ باڈی کو آپ کو ہاف پارٹ کرنا ہے، یعنی کاٹنا نہیں ہے، اپنے دماغ کے حساب سے اس کے 2 پارٹ آپ کو ذہن میں قرار دینی ہے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ. رائٹ سائڈ پہ آپ کو غسل شروع کرنا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ایک نارمل انسان کو غسل دیا جاتا ہے، ایک آدمی پانی ڈالتا جائے، دوسرا آدمی پانی پہنچائے. لیکن چونکہ اس کی ڈیڈ باڈی میں ایک ایک پارٹ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لہٰذا توجہ رہے وہ حصہ کہ جو بدن کا یہاں کا حصہ ہے وہاں بھی پانی پہنچنا ہے، اور یہ حصہ کہ جو پیچھے کا ہے وہاں بھی پانی پہنچنا. لہٰذا کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اس کو ایک سائڈ میں آپ کو کروٹ دلانی ہوگی، لیکن یہ بہت ہی احترام کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ یہ کروٹ دلائی جائے، یعنی اس ڈیڈ باڈی کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے. آپ آرام سے اس ڈیڈ باڈی کے اوپر، البتہ 2-3 پارٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ خود سے نہیں پہنچ پاتا. ایک یہ حصہ، دوسرا وہ حصہ کہ جو اس کے پیر کے ان کی انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے، تیسرا وہ حصہ کہ جو ہاتھ میں انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے، چوتھا اور 5واں حصہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کا ہے. یہاں پانی پہنچانا واجب ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ آپ کا ہاتھ کپڑے کے نیچے جائے گا، آپ کی نظر نہیں جائے گی. اس طرح سے آپ کو پانی وہاں تک ڈالتے ہوئے پہنچانا ہے. یہ ہو گیا پورا آپ کا رائٹ سائڈ. لیکن چونکہ اس احتیاط میں کہ پانی پورے رائٹ سائڈ میں پہنچا یا نہیں پہنچا، لہٰذا تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کے پارٹ پر بھی پانی آپ ڈال دیں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ پورا رائٹ سائڈ پوری طرح سے دھویا گیا ہے. اس کے بعد ٹھیک اسی طرح سے آپ کو اس کے لیفٹ سائڈ کو بھی غسل دینا ہے. اس لیفٹ سائڈ کے غسل دینے میں بھی آپ اس کو کروٹ دلائیں گے، اور جس طرح سے رائٹ سائڈ میں آپ نے ایک ایک جگہ پانی پہنچایا تھا اسی طرح سے ساری جگہوں پر پانی پہنچانا ہے.
یہ توجہ رہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی میں کوئی پارٹ ایسا نہ بچے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچ پائے. اور یہاں پر میں ایک جملہ رک کے عرض کر دوں ہمارے برادران کے لیے توجہ رہے کہ اگر اس کی ڈیڈ باڈی پر کہیں کوئی ایسا ٹیپ لگا ہے, کوئی ایسا مثلا بینڈیج ہے یا پٹی لگی ہے تو اس کو کھولنا ہوگا. یہاں پر جبیرہ کا تصور نہیں ہے. جیسے عام انسان کے لیے جبیرہ غسل ہوتا ہے, ڈیڈ باڈی کے لیے جبیرہ غسل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا, آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے بعد جبیرہ غسل میت کا نہیں ہے. لہٰذا یہ توجہ رہے کہ اگر باڈی میں کہیں پہ کچھ لگا ہے, حتیٰ اگر دوا لگی ہے, اسی لیے جس موقع کے اوپر آپ نے سوپ سے اس کی باڈی کو دھویا تھا, یہ دیکھنا پڑے گا کوئی دوا نہ لگی ہو, کوئی پٹی نہ لگی ہو, کوئی اور چیز کی باڈی پہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اس کو دھوتے وقت ہٹانا ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ پہلا غسل مکمل کر لیا. ٹھیک اسی طرح سے اب آپ کو دوسرا غسل بھی مکمل کرنا ہے. بس فرق کیا ہے, نیت میں آپ کو یہ بات شامل کرنی ہے کہ میں آب کافور یعنی کافور کے واٹر سے غسل دے رہا ہوں. واجب قربتاً اللہ. طریقہ کیا ہے کہ اتنا نارمل کافور ڈالیے کہ نہ پانی مکسڈ واٹر بن جائے اور نہ اتنا کم ڈالیے کہ کافور سمجھ میں ہی نہ آئے. بس تھوڑا سا کافور اس میں ڈالیے گا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس کو غسل دے سکیں. البتہ یہ توجہ رکھیے گا, ابھی جو آپ نے اس کو غسل دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی پتی وغیرہ اس کی باڈی پر رہ گئی ہو اس موقع پر جب آپ غسل دے رہے تھے, سدر یعنی اس پتی کے ذریعے سے, یا یہاں کے اوپر رہ گئی ہو تو اس کی باڈی تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے, اس کو صاف کر دینا, ہٹا دینا ضروری ہے. اب یہاں پر اس غسل کو جو آب کافور کے ذریعے سے ہم شروع کر رہے ہیں, اس کو بھی اسی طرح سے ٹھیک غسل دینا ہے جیسے ابھی آپ نے آب صدر کے ذریعے غسل دیا ہے. بس توجہ یہ رکھنی ہے کہ اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں آب کافور کے ذریعے سے غسل دے رہا ہوں اس میت کو واجب قربتاً اللہ. یہ نیت کے ساتھ غسل شروع ہوگا. اس غسل کو ٹھیک اسی انداز سے جو ابھی ہم نے عرض کیا تھا آپ نے کمپلیٹ کر لیا. اب اس میں کوئی ایسی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, بالکل وہی انداز, وہی طریقہ کہ جس طریقے سے آپ نے پہلا غسل دیا تھا, یہ دوسرا غسل بھی اسے دیا جائے گا. جی فرمائیے. جی وہ نارمل پانی سے, نارمل, جی 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 نارمل سے, نارمل سے آپ دھو سکتے ہیں, دونوں چیزیں, باڈی بھی دھو سکتے ہیں. اگر باڈی کے بعد مثلا پتی لگی رہ گئی یا آب کافور کے موقع پہ کافور رہ گیا تو اس کو آپ نارمل پانی سے صاف کر سکتے ہیں. جی جی ڈال سکتے ہیں, وہ مشکل نہیں ہے. جی ہاں, اسی لیے اس کو دبا کے اس حصے سے, پورشن سے وہ خون نکالنا پڑتا ہے. اگر کسی میت کے وہاں یہ مشکل ہے کہ باڈی سے آپ کا نہیں کپڑا نکال سکتے تو پھر آغاز ثانی کے وہاں احتیاطاً اس کو آپ کو تیمم دینا پڑے گا, تیمم کرانا پڑے گا. ہاں, ورنہ غسل جبیرہ میت کے لیے آغاز ثانی کے وہاں ہے ہی نہیں. غسل جبیرہ کا تصور نہیں ہے, یعنی آپ پٹی کے اوپر سے ہاتھ پھیریں, یہ تصور نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں ہو سکتا تو آپ کو اس کا تیمم کرانا پڑے گا. 3 تیمم کریں, وہ ابھی آ رہی بحث آ رہی, وہاں تک پہنچ رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ نارملی یہ جو برادران غسل دیتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ خون اس ایریا میں رہتا ہے رکا ہوا, تو اس کو دبا کر اس کو نکالا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائے باڈی سے اور پھر غسل دیا جائے. وہ جس موقع کے اوپر پہلا کام استنجا کرا رہے تھے اس موقع بھی یہ سارے کام کرائے جاتے ہیں. یعنی اگر کہیں سے خون نکلنے کا خطرہ ہے تو اس باڈی کے حصے کو دبا کر وہ خون باہر نکال دیا جاتا ہے. جی فرمائیے. ہاں اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے, لیکن ہاں اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے وہ پانی وہاں تک پہنچنا چاہیے, یعنی جو اصل باڈی ہے اس تک پانی اگر پہنچ رہا ہے تو کافی ہے. شاور کے وہی شاور میں جو 3rd آپ غسل دے رہے ہیں اس میں شاور یوز کر پائیں گے, لیکن 1st اور 2nd میں
چونکہ یہ نارمل واٹر نہیں ہے تو اس میں شاور سے نہیں ہو پاتا ہے، سوائے یہ کہ وہ آپ جو اصل ٹاکی ہے اس میں لے جا کر کافور ڈال دیں، اصل ٹاکی میں سدر ڈال دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ بعض کنٹریز میں بعض جگہوں پر ہے ایسا کہ وہ 3 ٹنکیاں رکھتے ہیں، 3 ٹانکیاں قرار دیتے ہیں کہ پہلا غسل اس سے دیں گے، اس سے، لیکن اس میں جو مین پرابلم آتی ہے، جو آغا سستانی کا تاکید ہے، کہ وہ کافور پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ کافور اگر اولڈ ہو جاتا ہے تو اس کی اسمیل چلی جاتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی تازہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی اسمیل باقی رہے۔ آئیے اگلے مرحلے تک چلتے ہیں۔ آب کافور سے ہم نے غسل دیا، اور سیم وہی سچویشن جو میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیڈ باڈی پر اور وہ پلیٹ فارم کے اوپر کسی طرح کا وہ کافور رہ نہ جائے کہ پھر اگلے غسل میں رکاوٹ بنے، اس کو بھی ہمیں صاف کر دینا ہے اگر آ گیا ہو تو۔ لاسٹ غسل جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ آب خالص سے، پیور واٹر کے ذریعے سے غسل دیا جائے گا۔ یہ جو پیور واٹر سے غسل دیا جائے گا طریقہ وہی ہے، صرف پانی بدلا ہے۔ سب سے پہلے نیت ہوگی کہ میں غسل دیتا ہوں اس میت کو واجب قربتاً الی اللہ، اور اس میں اگر انکلوڈ کر دیں کہ آب خالص سے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد وہی طریقہ کہ فیس کو دھونا ہے گردن کے ساتھ ساتھ، اور ایک ایک پارٹ تک پانی پہنچانا ہے، اسی لیے ایک آدمی پانی ڈالتا جائے دوسرا پانی پہنچاتا جائے۔ اس کے بعد پھر رائٹ سائڈ کا پورا حصہ کہ جس میں پوری طرح سے پانی کا پہنچانا ضروری ہے، پھر لیفٹ سائڈ کا حصہ کہ جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد یہ اب غسل کمپلیٹ ہو گیا، یہ غسل مکمل ہو گیا، اور اب ہمیں اگلے مرحلے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ میت کو جب ہم غسل دے رہے ہوں تو پہلی بات ڈیڈ باڈی کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ڈیڈ باڈی کو جب گھما رہے ہوں، ہلا رہے ہوں یا کروٹ دلا رہے ہوں تو بڑے آرام سے، احترام کے ساتھ، ذرا بھی توہین یا کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم جس کو غسل دے رہے ہیں، مجبوری ہے غسل دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا دوست نہیں تھا، دشمن تھا، تو لاکھ دشمن ہو وہ اس وقت دشمنی کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب اس کو دوست بنا کر غسل دینا، یہ توجہ رہے، یعنی اچھی طرح سے مکمل احترام کے ساتھ۔ اور اسی لیے اگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں اگر غسل دوں گا تو شاید اچھے سے غسل نہ دے، وہ اس کو ہٹ جانا چاہیے، اس کو آگے نہیں آنا چاہیے ایسے موقع پر کہ جو اچھے سے غسل نہیں دے اور اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میں ہو سکتا ہے کہ اچھے سے غسل نہ دے پاؤں۔ یہ غسل آب خالص سے بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ اس بات کا ہمیں خیال رکھ، دیکھیے وہ بات جو ہمارے برادر پوچھ رہے تھے وہ بات آ گئی کہ اگر ہمارے پاس کافور نہیں ہے یا ہمارے پاس آب سدر کے لیے سدر نہیں ہے، یعنی وہ پتی نہیں ہے یا اس کا پاؤڈر نہیں ہے، تو جن چیزوں کی بھی کمی ہوگی ان چیزوں کی جگہ پر اس کو وہاں پہ تیمم دلایا جائے گا، یہ توجہ رہے۔ مثال کے طور کے اوپر اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایسے موقع پر اس کو نارمل پانی سے بھی غسل دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو وہاں کے اوپر تیمم بھی کرا دیا جائے۔ تو 3 عام پانی سے 3 دفعہ غسل دیا جائے، اور پھر جن جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں ان کا ہو پا رہا تھا ان کی جگہ پر تیمم بھی 2 دفعہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم کو 3 دفعہ غسل اور 2 دفعہ تیمم کرانا ہوگا، اور یہ 3 غسل کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اب یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو غسل دے رہا ہے وہ انسان غسل دینے کا اجر یا اجرت نہیں لے سکتا، چونکہ یہ ایک واجب عمل ہے، لہٰذا اس کو اس کام کی اجرت لینا حرام ہے، سوا یہ کہ وہ اپنے مقدمات کے لیے اجرت لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مثلاً اس وقت جو ہے کسی اور علاقے میں ہوں، میں اندھیری تک آؤں گا تو اس کا پیسہ لوں گا، لیکن غسل دینے کی اجرت اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، اور اس کو غسل دینے کی اجرت دی بھی نہیں جا سکتی، یہ توجہ رکھیے گا آپ۔ اور جبیرہ نہیں ہو سکتا، جیسا میں نے عرض کیا
کہ غسل میں غسل میت میں جبیرے کا تصور نہیں ہے. اگر جبیرہ کی نوبت آ رہی ہے تو پھر وہاں پر اس کو تیمم کرانا ہوگا. اب آئیے اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر چلیں. اگلے مرحلے میں اس کی ڈیڈ باڈی پر یہ توجہ دیجئے گا, یہاں سے کپڑے کو ہٹا کر, چونکہ وہ گیلا ہو چکا تھا, اس کپڑے کو ہٹا کر ایک صاف کپڑا آپ کو یہاں پر رکھنا ہے کہ جس کپڑے سے اس کا یہ بدن کا یہ حصہ چھپ جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک لنگوٹ جیسی چیز, یعنی ایک کپڑا نیچے رکھیے اور اس کپڑے کو اوپر فولڈ کر کے لائیے اور بیچ سے وہ حصہ نکال کے اوپر تک لے کے آئیے, اس کو باندھ دیا جائے. اس طرح سے یہ حصہ پوری طرح سے ڈھک جائے گا, چھپ جائے گا. اب اس کے بعد یہ حصہ اس طرح سے باندھ دیجئے تاکہ یہ ڈیڈ باڈی کا ہاتھ اب اس سے الگ نہ ہونے پائے. اب آئیے اگلے مرحلے کی طرف چلیں. اگلا مرحلہ ہمارا حنوط کا ہے. حنوط کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں. یہ حنوط ہم غسل سے پہلے, یہ حنوط ہم کفن پہنانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, کفن پہنانے کے بعد بھی. لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ میں عرض کروں کہ پہلے پورا کفن یہاں کے اوپر لٹا کے اس کو پھیلا دیا جائے اور پھر اس کے اوپر اس کو لٹایا جائے, پھر اس کو حنوط کیا جائے. میں یہاں پر رکوں گا, یہ ہمارے برادران اتنی دیر میں یہاں پر یہ کفن پوری طرح سے اس کے اوپر بچھا دیں گے. پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیوں ہم نے یہ بات کہی کہ کفن کا وہاں پہ قرار دیا جائے اور اس کے بعد پھر حنوط کیا جائے. ایک دفعہ مل جل کے آپ لوگ صلوات بھیج دیجئے. جی, یہ اچھی بات پوچھی ہے. ابھی یہ اس پہ آجائے, میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں تیمم کیسے کرایا جائے گا. ابھی بہت اچھی بات پوچھی ہے, اس لیے کہ رہ جائے گا یہ آگے. آگے یہ نہیں آ پاتا. اچھی بات انہوں نے پوچھی, میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا یہ. میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ تیمم کیسے کرایا جائے گا. کپڑا رکھنا چاہیے. آپ تو شروع میں تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پارٹ ایسا ہو کہ جس پہ کپڑا رکھا ہو, اس کے اوپر سے پانی ڈالیں گے. ہاتھ جا سکتا ہے لیکن گلفز کے ساتھ, لیکن نظر سے نہیں دیکھ سکتے. یہ کرتا ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اس کے جسٹ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. دیکھیے کفن میں اس کے بعد کفن میں یہ 3 کپڑے آپ کو یوز کرنے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ایک اتنی بڑی چادر ہوگی پوری, ایک بڑی چادر جو سب سے نیچے بچھا دیجئے, ٹھیک. اس کے بعد ایک کرتا ہوگا کہ جو کرتا اس ڈیڈ باڈی کی گردن سے لے کر اس کے گھٹنے تک, اور بہتر یہ ہے کہ اس کے پیر تک آئے, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو کپڑا وہاں پہ یوز کیا جائے گا وہ کپڑا اس انسان کے لیے وہ ہوگا جو لنگ کا کام کرے گا, یعنی لنگی کا کام. یہ حصہ جو اس کی باڈی کا بالکل مڈل پارٹ ہے, جس کو آپ نابھی لفظ آیا تھا شاید, نابھی جس کو کہتے ہیں, وہاں سے لے کر گھٹنے تک اس کے بدن کو چھپا لے. یہ 3 پارٹ ہونے چاہیے. لہٰذا اب جو یہ کپڑا آپ کے سامنے بچھایا جا رہا ہے, اس میں سب سے بڑا کپڑا سب سے نیچے, اس کے بعد کرتا, اس کے سب سے اوپر وہ جو لنگوٹ کے طور پر, لنگی کے طور پر یوز کیا جائے گا, اس کو اوپر بچھایا جا رہا ہے. یہ 3 حصوں میں, یہ 3 حصوں میں بچھانے کے بعد یہ دیکھیے سب سے بڑا کپڑا سب سے نیچے, اس کے بعد وہ کپڑا کہ جس کو گردن کے ذریعے سے کرتا بنانا ہے, کہ جس میں آپ دیکھیے گا یہاں کے اوپر یہ ہول بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ حصہ کہ جو اس کے لیے کمر سے لے کر یعنی نابھی سے لے کر اس کے گھٹنے تک کپڑا آئے گا, یہ لاسٹ. یہ تینوں اس کے اوپر رکھ دیے گئے. اب لائیے ڈیڈ باڈی کے اوپر اس کو رکھ دیجئے.
اس کے نیچے کچھ رکھ دیجیے تاکہ یہ رکا رہے. اب یہاں کے اوپر پھر پیچھے آ جائیے ذرا سا, حنوت والے اس پہ پیچھے آ جائیے. اب یہاں کے اوپر ہمیں حنوت دینا ہے. حنوت کہتے ہیں اس ڈیڈ باڈی کے وہ پارٹس جو سجدے میں یوز ہوتے ہیں, ان پارٹس پر کافور کا لگایا جانا. وہ پارٹس کون سے ہیں؟ پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں نی اور دونوں پیر کے انگوٹھے. یہ اس کے پارٹس ہیں کہ جو 7 عدد ہیں, اور ایک اضافہ کر دیجئے اس کی ناک جو مستحب ہے. یہ 7 واجب ہیں اور ایک ناک مستحب ہے. شروع کرنا ہے آپ کو اس کی پیشانی سے. سب سے پہلے پیشانی پر لگائیے کافور, اور اس کے بعد یہ جو بقیہ پارٹس ہیں ان پارٹس پر تھوڑا سا ان کو دبا دیجیے گا تاکہ یہ کافور وہاں پر رکا رہے. توجہ ہے. اب شاید آپ متوجہ ہوئے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ کفن کو رکھ دینے کے بعد اس کو حنوت کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے اوپر تھوڑا سا کافور رہنا چاہیے. اگر اب ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر نیچے کفن بچھایا جاتا تو یہ کافور ادھر ادھر ہو جاتا. متوجہ. لہٰذا کفن کو بچھا دیا جائے اور اس کے بعد یہ ڈیڈ باڈی پر کافور لگایا جائے. یہاں پر ایک بات کی طرف میں متوجہ کرا دوں کہ جو واقعاً ہماری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ہمارے وہاں مستحب ہے کہ اس کافور میں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ مولا کی قبر مبارک کی مٹی کو اس کافور میں تھوڑا سا ملا دیا جائے اور پھر اس کافور کو لگایا جائے. لیکن اب اس جملے پہ غور کیجئے گا, اگر ہم اس کافور میں خاک شفا کو ملائیں تو آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے بھی لکھا ہے اور بقیہ سارے مراجع نے کہ ہمیں پھر اس کافور کے 2 پارٹ کرنے ہوں گے. ایک پارٹ وہ ہوگا کہ جس پارٹ میں آپ پیشانی پر اور ناک پر لگائیں گے, اور بقیہ جو 6 حصے اور بچے, 2 انگوٹھا, 2 گھٹنا اور 2 ہتھیلیاں, یہ جو 6 حصے بچے اس میں صرف کافور لگائیں گے. میرا فرق سمجھے آپ؟ یعنی کافور کے ساتھ خاک شفا وہیں پر لگائیں گے جہاں پر توہین کا سبب نہ بنے. بقیہ نچلے پارٹس میں صرف کافور لگے گا, وہاں پہ خاک شفا آپ نہیں لگائیں گے. اس طرح سے آپ نے اس میت کو اب کفن کے لیے تیار کر دیا. کفن کو آپ پہنانے جا رہے ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ جو سب سے اوپر کا کپڑا تھا اس کپڑے کو باندھنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ لنگی کی طرح سے کپڑا اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر آپ کو باندھنا ہے. وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر جو کپڑا باندھیں وہ کس طرح سے باندھیں گے؟ ایک ایسا کپڑا کہ جو نیچے سے نکل کے آئے اوپر کی طرف, اور بیچ سے اس کپڑے کو لے کر اوپر لے کے جائیں اور پھر اوپر اس کو باندھ دیا جائے کہ جس سے یہ اس کی ڈیڈ باڈی کا پارٹ پوری طرح سے چھپا رہے اور کسی طرح سے بھی کوئی چیز اس کی ظاہر نہ ہو. یہ پہلا حصہ تھا کہ جس میں کاٹن بھی رکھی جائے گی تاکہ اگر کوئی چیز بائی چانس بدن سے خارج ہو رہی ہو تو وہ اس کاٹن کے ذریعے سے رکی رہے اور کفن کو خراب نہ کرے. یہ حصہ پوری طرح سے پیک کر دیا گیا اور اس کے اوپر باندھ بھی دیا گیا, ایک اس کے کپڑے کے ذریعے سے اس کو باندھ دیا گیا تاکہ اب یہ دیکھیے یہ پوری طرح سے اس کو ایک حصے کو دوسری طرف لا کر یہ اس کے اس پورے پورشن کو پیک کر دیا گیا. یہ حصہ پوری طرح سے اس کا بند ہو چکا ہے. اب اس حصے کے پوری طرح سے بند کیے جانے کے بعد یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہتر طریقہ ہے کہ جس میں یہ ایک حصہ لے جا کر گھٹنے کے پاس باندھ دیا جائے تاکہ کسی طرح سے بھی بدن سے یہ حصے کے کھلنے کا کوئی چانس باقی نہ بچے. یہ ہو جانے کے بعد اب ایک کام کیا کرنا ہے, وہ جو سب سے اوپر کپڑا تھا وہ کپڑا کون سا تھا جس کو لنگ یا لنگی کہا گیا تھا, یہ کپڑا اب اس کے بدن کے اس حصے پر باندھنا ہے. ہاتھ کو باہر نکال کے اس کپڑے کو اس کے باڈی میں اس طرح سے باندھا جائے کہ یہ جو نابھی کا حصہ ہے اس سے لے کر گھٹنے تک. لیکن بہتر یہ ہے کہ میں بھی واپس آ جاؤں گا
اس بہتر یہ ہے کہ یہاں تک یہ آ جائے، گھٹنا یہاں پر ہے، نی یہاں پر ہے، لیکن نی اور یہ پیر کے جو بیچ کا حصہ ہے وہاں تک آ جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ اس طرح سے اس کپڑے کو یہاں پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ پہلا کفن کا ٹکڑا جو واجب تھا۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا حصہ آئے گا کہ جس دوسرے حصے کے لیے ان برادران نے پہلے سے اس کو ریڈی کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے اس کو اس کراس میں تقریباً ٹی بنایا ہے، یعنی ایک اس طرح سے بھی انہوں نے کاٹا ہے اور ایک ایسا حصہ کہ جو سینے کی طرف جا سکے، تو انہوں نے اس طرح سے اس کو کاٹ کے رکھا ہے۔ اب یہ دھیرے سے وہ اس کے گلے، دیکھیے بالکل یہ ٹی بنایا، یہ اس کے گلے میں اتار کے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے، اور یہ اس کے سینے سے نیچے تک جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ یہاں تک تو آنا واجب ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ اس کے اس حصے تک آ جائے۔ اگر پہنچ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں پہنچا تو کوئی مشکل نہیں، یہاں تک رکھنا واجب ہے۔ اگر یہ اور بڑھا کر یہاں نیچے تک لے آئیں گے، یہاں تک بھی آئے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس میں ہاتھ اندر جانا چاہیے۔ اب اس والے حصے میں یہ ہاتھ اندر چلا گیا، اس کو پوری طرح سے یہ ہم ریڈی کر دیں گے۔ اب یہ لاسٹ جو بچ رہا ہے وہ کپڑا ہے کہ جس کے باندھنے سے پہلے اب یہ باندھنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اب یہاں دیکھ لیجئے، اس میت کو ہم نے ریڈی رکھا ہے۔ اب یہاں کے اوپر اس کے سینے پہ ہمیں شہادت نامہ رکھنا ہے کہ جس شہادت نامے میں 40 مومنین نے گواہی دی ہوگی کہ یہ توحید اور نبوت اور امامت اور قیامت کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ 40 مومنین کی دستخط ہوگی اس کے اوپر، اور ہر شخص اپنی دستخط یہاں پر کرے گا۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ مومنین اور متقین سے دستخط کرائی جائے۔ شاید ان کو فرق محسوس کر رہے ہوں گے، یعنی کوشش کی جائے کہ جو دنیا میں متقی، پرہیزگار، نمازی، اللہ والے ہوں، ان افراد سے دستخط کرائی جائے۔ اسی لیے ہمارے وہاں یہ شہادت نامہ، اگر ابھی تو شاید نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ علماء نجف دستخط کرتے تھے اس کربلا کے شہادت نامے پر۔ ابھی یہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پر مومنین سے دستخط کرائی جائے اور ان شہادت نامے کو ریڈی رکھا جائے۔ یہ شہادت نامہ اس کے سینے پہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ دعائیں ہیں، جیسے دعائے جوشن صغیر ہے، یا اور بھی دعائیں کہ جن دعاؤں کے لیے روایت وارد زیارت عاشورہ ہے، دعائے نور کبیر ہے، دعائے عدیلہ ہے۔ ان دعاؤں کو ریڈی رکھا جائے کہ جن کو سینے پر اس طرح سے اس کے قرار دیا جائے کہ نیچے نہ جانے پائے۔ اس کو سینے پر اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کے پیٹ تک جائے، اس کے آگے کے حصے میں نہ جانے پائے۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی مستحب چیزیں ہیں، ان سب کو یہاں پہ رکھنا ہے۔ یہیں پر ایک قرآن مجید یا قرآن مجید کا کوئی سورہ یا قرآن مجید کا کوئی پارہ، اسے بھی یہاں پر رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے، اگر آپ قرآن مجید رکھ رہے ہیں یا قرآن مجید کا پارہ رکھ رہے ہیں یا قرآن مجید کا سورہ رکھ رہے ہیں، تو اس کو سینے پر رکھنے کے بعد، البتہ بقیہ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو رکھنے کے بعد باندھ دیجئے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ ایک سجدگاہ ہے کہ جس کو یا اس کے پیشانی پہ رکھا جائے یا پھر اس کے سینے پہ رکھا جائے، دونوں میں سے کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بقیہ زیورات، یہ اس کے سینے پر رکھنے کے بعد اس کو باندھا جائے۔ کیوں باندھا جائے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ میت اٹھے گی تو یہ ہلے گی، ایسے موقع پر کہیں یہ گر نہ جائے اور توہین نہ ہو، لہٰذا اس سے بچانے کے لیے اس کو سینے پہ رکھ کے باندھا جائے گا۔ اور اگر دفن کے بعد، دفن کے موقع پہ اس کو کھول دیا جائے تو اس موقع پہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آخری کپڑا اس کو لپیٹے ہوئے ہے، لہٰذا نیچے جانے کا خطرہ وہاں پر نہیں ہے۔ یہ اور بھی کچھ مستحب چیزیں ہیں، جیسے یہ انگوٹھی ہے کہ جس کو پہنایا جائے، کہ یہ اس کے 2 عقیق ہیں کہ جو اس کے منہ کو کھول کر اس کے منہ کے اندر رکھے جائیں، یہ عقیق، یہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور ان پہ بعض چیزیں لکھنے کی بھی بڑی تاکید ہے کہ جن کو لکھنا چاہیے وہ دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ جن دعاؤں کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔
اسی طرح سے یہ تسبیح ہے کہ جس کو اگر مرد ہے تو اس کے ہاتھ میں دینا، اور اگر خاتون ہے تو ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے سینے پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ انگوٹھی ہے کہ جس کو پہنایا جائے، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے کان میں ان کے بالے کے طور کے اوپر اس کو یوز کیا جائے، جو کان میں رکھا جائے گا، اور اگر خاتون نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کو سینے پر قرار دے دیا جائے۔ یہ حصہ جو ہے وہ کبھی گلے میں ٹانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی سینے پہ رکھا جاتا ہے، کسی بھی کام یعنی اس اعتبار سے کہ یہ متبرک ہے، اس کو سینے پہ قرار دے دیا جائے۔ وہ چیزیں جو سینے پہ رکھی جائیں گی ان چیزوں کو باندھ دیا جائے گا۔ وہ چیزیں جو کان میں رکھی گئی ہیں وہ ابھی جو نیکسٹ اسٹیپ آئے گا مستحب، اس میں وہ خود بخود پیک ہو جائیں گے۔ اب اگر یہ اس کو قرآن ہٹا دیا سے، یہ قرآن ہم نے یہاں پر پیک کر دیا ہے۔ اب یہ ایک موقع اور آیا ہمارا کہ جس میں ہم کو مستحب کام کرنا ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر پہ عمامہ باندھیں گے، اور اگر خاتون ہے تو اس کے سر پہ اسکارف یا روسری باندھیں گے۔ یہ عمامہ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمامہ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایک حصے کو بالکل بیچ سے اس کے سینے یہاں کے نیچے کے حصے پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کو لپیٹتے جائیں گے، کہ جس میں کوشش یہ کریں گے کہ یہ آنکھ کا حصہ کھلا رہے، اور آنکھ کے یہ پورا حصہ، ایک حصہ یہ جاتا رہے گا، اور جب یہ حصہ تھوڑا بچے گا تو اس کو نیچے کی طرف لے کے چلے جائیں گے، پھر اس حصے کو یہاں کے اوپر لپیٹتے جائیں گے جس میں آنکھ کو کھلا رکھیں گے، اور یہ حصہ لپیٹتے ہوئے جب وہ آخری حصہ بچے گا تو اس حصے کو لا کر نیچے سے، یہ حصہ جو تھوڑا کم بچ رہا ہے اس میں کپڑا، یہ دیکھیے، یہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ میں اس کو لے جا کر پہنچائیں گے۔ یہ ہو گیا عمامہ کہ جس کو مرد کے سر پہ باندھا جائے گا، یہ مستحب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کان میں اگر کوئی چیز رکھی گئی ہے مستحب طور کے اوپر تو وہ بھی پیک ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے سر کے اوپر یہ اسکارف ہوتا ہے کہ جس اسکارف کو ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح سے خاتون اسکارف پہنتی ہے، وہ اسکارف اس کے اس طرح سے بدن کے اوپر آ جاتا ہے، یہ پورا حصہ بند ہو جاتا ہے، تو بس یہ فیس اس کا کھلا رہے گا۔ یہ ایک ڈیڈ باڈی یا میت تیار ہو گئی ہے کفن پہنانے کے بعد۔ اب ایک لاسٹ کپڑا بچا ہے کہ جس کو اس میت کے اوپر ہمیں اچھے سے لپیٹ کر باندھ دینا ہے۔ یہ کپڑا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کی طرف اور لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کی طرف آ سکے۔ اس کو یہ دیکھیے، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ تک آیا، لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ تک آیا، اس طرح سے کپڑا ہونا چاہیے، اور دونوں طرف اتنا زیادہ بچا ہو کہ پھر اس کو اس طرح سے قرار دے کر ایک کپڑے سے اس کو باندھا جائے، پیر کی طرف بھی بچ جائے کپڑا اور ادھر بھی، شاید ادھر کم پڑ گیا کپڑا، ادھر ہے کپڑا زیادہ، اس طرح سے رکھا جائے کہ یہ کپڑا دونوں طرف باندھا جا سکے، اور تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ یہ پوری طرح سے اس کے اوپر جا کر فٹ رہے۔ یہ اس طرح سے یہ کپڑا یہاں کے اوپر باندھ دیا جائے گا۔ ایک چیز اور بچی کہ جو بیچ میں اس کو باندھنا ہے، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر نیچے سے اوپر کی طرف باندھ دیا جائے گا تاکہ یہ بدن جب ہلے تو پھر یہ بدن پھیلنے نہ پائے، بلکہ اپنی جگہ پر یہ باڈی اسی طرح سے رکی رہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائٹ اسی لیے باندھا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے آپ پہ زور دے کے باندھا گیا ہے تاکہ یہ آگے کی طرف نہ نکلنے پائے، اور نیچے بھی اس طرح سے باندھا گیا تاکہ یہ بدن اس کا کسی بھی طرح سے پھیلنے نہ پائے۔ یہ ڈیڈ باڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے پوری طرح سے۔ اب یہ کفن کے ساتھ میت تیار ہے، اب ہمیں اس کو لے کر جانا ہے نماز میت کے لیے۔ ابھی تک اس کا جو جی فرمائیں۔ ہمارے وہاں مستحب ہے کہ لوہا نہ لگایا جائے، مکروہ ہے کہ لوہا لگا کر کفن کاٹا جائے، لہٰذا ہاتھ سے کاٹنا بہتر ہے، مکروہ ہے، صرف توجہ رہے، حرام نہیں ہے۔ کسی بھی کپڑے کو اگر آپ کو مثال کے طور کے بعد میں بھی ہے، حتیٰ کفن کبھی کبھی سلنا پڑتا ہے تو آپ سوئی سے سل سکتے ہیں، مکروہ ہے، البتہ ہاتھ سے اگر سل سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن مکروہ ہے کہ لوہا لگے اس میں، لہٰذا اگر آپ ہاتھ کے ذریعے سے پھاڑ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے
کفن جو خریدا جاتا ہے اس کفن میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہاتھ سے پھاڑا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے لوہا آئرن لگ جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف مکروہ ہے۔ چلے یعنی کوشش یہ کریں کہ لوہے کی جیسی کوئی چیزیں، اسٹین لیس اسٹیل ہو یا آئرن ہو، کوئی بھی چیز نہ یوز کی جائے، لیکن اگر مجبوری ہو یوز کرنا ہی پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کفن کے لیے شرط ہے کہ یہ کفن کسی بھی طرح سے ریشمی نہیں ہونا چاہیے، لوہے اس کا سونے کے تار سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور جانوروں کی جلد کا بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ریشمی یعنی سلک۔ اور یہ جو شرط ہے وہ سب کے لیے ہے، یعنی یہ شرط سب کے لیے قرار دی گئی ہے، چاہے وہ خاتون کا ہو چاہے مرد کا ہو، کہ اس کے وہاں اس کفن کو اس طرح سے قرار دیا جائے۔ اور اتنے زیادہ یہ کپڑے ہلکے نہیں ہونے چاہیے کفن کے کہ اس کی باڈی دکھائی دے، یہ بھی خیال رہے، بلکہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈ باڈی بند ہو جانے کے بعد پتہ نہ چلے۔ مثلا اب آپ اس میں دیکھیے، آپ کو بہت زیادہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ سر کہاں پر ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کہاں پر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا موٹا ہے، صحیح مقدار میں ہے، لیکن اگر بہت کپڑا ہلکا ہوتا تو یہ مشکل ہوتی۔ اسی طرح سے نجس کپڑے میں کفن دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پیور سلک کا ہو یا سونے کے کپڑے سے، سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا ہو، یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے پرمیشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جب صحت مند ہے اس زمانے میں اپنے کفن کو تیار کر کے رکھنا، حتیٰ اپنے لیے کافور کا انتظام کر کے رکھنا اور سدر کی پتیوں کا انتظام کر کے رکھنا، یہ مستحب ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو کم از کم اگر کچھ نہ صحیح کفن ضرور اپنا ریڈی کر کے رکھنا چاہیے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ڈیڈ باڈی کے لیے مستحب ہے کہ دو جو اگر مثلا غسل مس میت واجب ہے، یا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو برادران تھے ان پر ایک غسل ایکسٹرا واجب ہو گیا، وہ اس لیے واجب ہوا کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کو تب ٹچ کیا تھا، البتہ اس کو نہیں، انہوں نے ڈیڈ باڈی کو تب ٹچ کیا تھا کہ جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو لہٰذا اب ان تینوں پر غسل مس میت بھی واجب ہوا ہے۔ یہ غسل مس میت بھی نارمل، جیسے یہ نارمل غسل بقیہ کرتے ہیں، غسل مس میت بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ غسل مس میت کسی پر واجب ہے، یا کسی خاتون پہ نجاست کا غسل واجب ہے، یا کسی مرد پر کوئی غسل واجب ہے، یا وضو نہیں کیا ہے اس نے، کوئی بھی طہارت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نماز میت کو پڑھ سکتا ہے، لیکن طہارت کے ساتھ نماز میت کا پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے جو بھی دنیا سے جانے والا مسلمان ہو اس کی نماز میت کا پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر وہ بچہ 6 سال کی عمر کے بعد انتقال کر گیا تو اس کی نماز میت ہم پر واجب ہے، لیکن اگر یہ بچہ 6 سال سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی نماز میت واجب نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں اس کا کفن واجب ہے اور ایک صورت میں واجب نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اتنا وقت گزر گیا کہ اس کی باڈی کمپلیٹ ہو گئی، کہ جو نارملی 4 مہینے، البتہ 4 مہینے کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، نارملی کہہ رہا ہوں، نارملی 4 مہینے میں بچے کی باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر باڈی کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ دنیا میں مر کے آیا، یعنی موت ہو گئی اس کی، تو پھر اس بچے کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے اور دفن بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیڈ باڈی کے بننے سے پہلے ہی دنیا میں مثلاً یہ کہ وہ سقط ہو گیا یا ایبارشن ہو گیا، تو ایسے بچے کو جس کی باڈی نہیں بنی تھی، صرف اگر باڈی کا کچھ حصہ آپ کو ملا تو پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دینا ہے، اور اگر باڈی کسی حد تک بن گئی تھی تو اس کو دھو کر دفن کرنا ہے، کپڑا لپیٹ کر، یہ توجہ رکھیں۔ لیکن اگر باڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی،
تو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے اور دفن کرنا ہے۔ 6 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پھر غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے اور نماز میت بھی پڑھنا ہے، تب دفن کرنا ہے۔ یہ توجہ رہے۔ میت کے لیے بالکل برابر سے کھڑے ہونا، اس کے پاس کھڑے ہونا، بہت اونچائی بہت نیچے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر میت کے بالکل پاس کھڑے ہونا ہے، لیکن اگر کسی موقع پر باجماعت نماز ہو رہی ہے تو پھر اس باجماعت نماز میں میت سے دور بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جب جماعت میں اتصال ہو رہا ہو۔ کھڑے ہو کر نماز میت کو پڑھنا ہے، اور اس موقع پر نماز میت جب پڑھی جا رہی ہو تو تمام تکبیروں کو اور تمام دعاؤں کو انسان کو خود پڑھنا ہے اور واجب کی نیت کے ساتھ یہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ اگر کوئی شخص نماز میت کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہا ہو تو پھر وہاں پر بیٹھ کر نماز میت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز میت کو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو جو نماز میت بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو نماز میت اس کے پیچھے ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے نماز میت کو کئی بار پڑھنا بعض علماء کی نگاہ میں مکروہ ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی نے اس کی کراہت کو نہیں قبول کیا ہے۔ ایک میت جو متقی پرہیزگار یا کسی عالم کی ہے اس کی نماز میت کئی بار ہو سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک شخص کی نماز میت کئی بار ادا کی جائے۔ آئیے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نماز میت میں کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ طہارت سے ہونا چاہیے، یعنی وضو ہو، غسل ہو، طہارت ہو، کوئی بھی تیمم ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے طہارت مل جائے۔ اور اسی طرح سے نماز میت کو جو پڑھا جا رہا ہو وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پیٹ کے پاس کھڑے ہوں گے اگر مرد کی ہے، اور سینے کے پاس کھڑے ہوں گے اگر لیڈی کی ہے، اور پیروں سے جوتے کو یا اپنے شوز کو نکال دینا یہ مستحب ہے نماز کے دوران۔ اسی طرح سے نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھ کو اٹھانا مستحب ہے، اور نماز میت میں میت سے فاصلے پر نہیں کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں، اور اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ اگر ہوا چلے تو اس کے بدن کے کپڑے ڈیڈ باڈی سے مس ہوں۔ نیکسٹ، جماعت میں نماز میت دور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے سوائے یہ کہ جماعت سے پڑھ رہے ہوں۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو نماز میت کو آپ کو بالکل قریب کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور اگر آپ جماعت میں ہیں تو کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز میت کو ایسی جگہ کے اوپر پڑھنا کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہوں، وہاں کے اوپر پڑھنا مستحب ہے۔ اور نماز میت کے مکمل ہو جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا اور مؤمنین کے حق میں دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور لوگ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جماعت کے بغل میں کوئی نہ کھڑا ہو بلکہ امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہو، اور یہ خیال رہے کہ امام جماعت اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اس ولی سے واجب ہے ولی کی اجازت یا اورلی ہو یا پھر اس کے عمل سے وہ اجازت سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح سے نماز کو پڑھنے سے پہلے الصلاۃ 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 یہ 3 بار کہنا یہ مستحب ہے۔ اور ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا کہ جہاں کے اوپر نماز میت پڑھنے میں لوگ جمع ہو سکتے ہوں زیادہ سے زیادہ، اور اگر کوئی خاتون نجاست کی حالت میں ہے تو وہ سب سے پیچھے الگ کھڑے ہو کر نماز میت کی اس جماعت میں شرکت کرے گی۔ آئیے اب ہم لوگ چلتے ہیں نماز میت کی طرف کہ الصلاۃ 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 کہہ دیا گیا، اب یہ نماز میت شروع ہونے جا رہی ہے۔ نماز میت کا طریقہ 2 ہے، ایک وہ جو واجب ہے، ایک وہ جو مستحب ہے۔ یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ واجب مقدار ہے، اور جو بلو کلر میں ہے وہ مستحب ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس نماز میت کی طرف۔ نماز میت میں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واجب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر چلیں گے مستحب کیا ہے۔ واجب اس لیے سیکھ لینا ضروری ہے کہ اگر کسی موقع پر بائی چانس کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو
تو ایسے موقع پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کو چھوٹی سی چھوٹی نماز جو واجب ہے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے۔ ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے نیت کرنا ہے، جو واجب کی نیت ہے، میں اس میت کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد پہلی تکبیر، 5 تکبیریں کہنی ہیں، پہلی تکبیر آپ کو کہنی ہے۔ اس پہلی تکبیر کے بعد آپ کو پہلا جملہ اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جملہ پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیرۃ الاحرام کہیے۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد اب آپ کو صلوات بھیجنی ہے، نہیں اسی پیج پہ آئیے، صلوات بھیجنی ہے، معذرت ہے اسی اگلے پیج پہ آپ کو صلوات بھیجنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ واجب ہے۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہہ لیجئے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں یعنی تیسری تکبیر آپ کی ہو گئی، اس میں آپ کو کہنا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ واجب ہے۔ پھر تکبیرۃ الاحرام کہیے۔ اس کے بعد پھر اب آپ میت کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لہذا المیت، یہ کہہ کر آپ اپنے 5ویں تکبیر کو کہیے، نماز پوری ہو گئی۔ یہ ہو گیا واجب۔ اب آئیے مستحب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو مستحب کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے، جو نارملی ہم لوگ کسی جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ یہ پہلا جملہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا۔ اب اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دوسری تکبیر کے بعد کہنا ہے جو مستحب کے ساتھ۔ تیسری تکبیر کے بعد کہنا ہے آپ کو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہے۔ اب چوتھی تکبیر کے کہہ لینے کے بعد آپ کو جو دعا پڑھنی ہے وہ میت کے لیے، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ واغفر لہ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ میں نماز میت میں کیا پڑھتا ہوں۔ آپ نے پہلا جملہ کہا کہ اللہم ان ھذا عبدک، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری ہی بندی اور کنیز کا بیٹا ہے، یعنی اس کے ماں اور باپ دونوں تیرے بندے تھے۔ نزل بک، یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اور جس کے پاس جایا جاتا ہے اس میں تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم کو اس کے بارے میں اچھائیوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، یعنی اگر ہم نے کسی میت کے بارے میں یہ جملہ کہا، اس کے معنی ہے کہ اس کی جتنی برائیاں آج تک ہم جانتے تھے سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ اگر ہم نے میت کی نماز پڑھ لی تو پھر وہاں سے باہر نکلتے وقت پھر یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ جانے والا میرے 5,000 لے کے چلا گیا، جانے والا اپنے پڑوسیوں کو ستاتا تھا، جانے والا اچھا ہوا چلا گیا، اس کے فیملی بڑے جھگڑے ہوتے تھے، سب ختم۔ ہم نے خود اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ خدا را ہم کوئی برائی جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کا اس سے عظیم کوئی درس ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب بھول جاؤ اس کی برائیوں کو، اچھائیوں کا ذکر کرو، نہیں یاد آ رہی تو چپ رہو، برائی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، اور پروردگار تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ دعا ہم نے ایک مستحب طور کے اوپر میت کے لیے پڑھی، اور اس کے بعد یہ کہ پروردگار اگر یہ اچھا انسان تھا اس کی اچھائیوں کو بڑھا دے،
اگر یہ برا انسان تھا تو اس کی برائیوں کو معاف کر دے، پروردگار اس کی مغفرت فرما، پروردگار اس کو اور اس کے گھر والوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، تو پروردگار سب سے زیادہ رحمت کا نازل کرنے والا ہے۔ یہ دعا مکمل ہو گئی، نماز میت کمپلیٹ۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہے، اور دعا کرنے کے بعد اب اس نماز میت کے ہو جانے کے بعد میت کو لے کے جانا ہے قبر کی طرف۔ یہ جو میت کو قبر کی طرف لے کر جانا، بیچ میں ایک چیز رہ گئی، میں عرض کر دوں کہ یہ جو آخری دعا تھی وہ دعا ہم نے مرد کی بیان کی تھی۔ اگر کوئی لیڈی ہے تو اس کے لیے جملے بدل جاتے ہیں عربی گرامر میں۔ جملے ہمارے یہ تھے کہ اللہم ان ھذا عبدک، پروردگار یہ تیرا بندہ تھا۔ اب اگر کوئی لیڈی ہے تو ہم کو کہنا ہوگا کہ اللہم ان ھذہ امتک، پروردگار یہ تیری کنیز ہے، کہ جس کے والد بھی تیرے بندے ہیں، جس کی والدہ بھی تیری کنیز ہیں۔ تو جملے تھوڑے بدل جائیں گے کہ جو جملے یہاں پر لکھے ہیں، اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ امتک وابنۃ عبدک، پروردگار یہ تیرا بندہ، تیری بندی کنیز ہے، کہ جس کے والد اور جس کے ماں بھی تیرے بندے اور کنیز سے نزلت بک، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، وانت خیر منزول بہ، تیری بارگاہ سب سے عظیم ہے کہ جس کے پاس آیا جاتا ہے۔ جملے تھوڑے سے بدل جائیں گے، اس جملے کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ واجب مقدار بس یہی، اللہم اغفر لہذہ المیتہ، بس اگر لیڈی کی ہے اتنا واجب ہے آپ کے لیے کہنا۔ نیکسٹ، یہ 5ویں تکبیر کہہ دی، اب اس کے بعد آپ کی نماز میت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ کو قبر کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، اتنی گہری ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے اندازے کے برابر ہو۔ ایک انسان اگر اپنی قبر میں کھڑا ہو جائے تو پورے اوپر تک اس کے لیول میں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے ہمارے وہاں ایک حصہ اندر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا حصہ جو پٹرا رکھنے کا ہوتا ہے وہ اتنی بلندی ہوتی ہے کہ ایک انسان کھڑے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس طرح سے دفن کرنا کہ اس کی اسمیل باہر نہ نکلنے پائے، ایسی جگہ کے اوپر دفن کرنا کہ کوئی خطرہ اس کو کسی جانور سے نہ ہو، اور اگر خطرہ پیدا ہو جائے توجہ رہے تو پھر اس کی قبر کو پختہ کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک نعرہ حیدری، جی یہاں پہ بامبے میں جو دفن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا نہیں، وہ تو اندر کا حصہ، اوپر کے حصے تک وہ لمبا اونچی ہو جاتی ہے، وہ مستحب ہے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر تنگی ہے، جگہ کی شارٹیج ہے، تو وہاں کے اوپر ہو سکتا ہے، کم جگہ میں بھی دفن ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کو گہری قبر بنا کر دفن کیا جائے، اور اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی غیر مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی مسلمان کے قبرستان میں کسی غیر مسلم کو بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ توجہ رہے، مسلمان کو غیر مسلمان کے قبرستان میں اور غیر مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی کو دفن کر دینے کے بعد اس قبر کو دوبارہ تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ قبر میں اس کی میت پوری طرح سے مٹی میں مل نہ گئی ہو۔ توجہ رہے، اسی لیے ہمارے شہر ممبئی میں جلدی قبر نہیں دوبارہ اس میں دفن کرتے، کچھ 6-7 سال 8 سال یا 9 سال کے بعد دفن کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پوری دنیا کے لیے الگ الگ ہے، بعض زمینیں جلدی جذب کر لیتی ہیں، بعض زمینوں میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے بامبے ہے، بامبے کی زمین ریتیلی ہے، تو اس زمین میں جلدی ڈیڈ باڈی مٹی میں مل جاتی ہے، لہٰذا یہاں پہ مثلا 7 سال لگتا ہے کہ یا 8 سال لگتا ہے کہ جس میں میت پوری طرح سے مٹی میں مل جاتی ہے۔ لیکن بہت سے علاقے جیسے یو پی وغیرہ ہے، وہاں پہ مٹی ہوتی، وہاں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی بنا پہ وہاں اگر 7 سال میں آپ کھولیے گا تو وہاں پہ ہڈیاں زیادہ ملتی ہیں، وہاں پہ اختیار نہیں، اس لیے پوری دنیا میں سب جگہ الگ الگ ہے۔ یہ قبر کو کھولنے کا اختیار نہیں ہے، سوائے خاص صورتوں کے جو بیان کیے گئے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر
جس موقع پر قبر میں لٹایا جائے بہت ہی آرام کے ساتھ اس میت کو، ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتارا جائے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. اور جب میت کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوں تو یہ خاص خیال رکھیں، میت کو قبر جانے سے پہلے مانوس کیا جاتا ہے قبر سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منزل دی جاتی ہے. یہ منزل دینا یعنی 3 دفعہ مرد یا 3 دفعہ خاتون کو قبر تک لے جانے سے پہلے زمین پر رکھا جائے اور پھر زمین سے اٹھایا جائے تاکہ وہ دھیرے دھیرے قبر سے مانوس ہوں. یہاں پر طریقہ کیا ہے اس کو ذرا سے غور سے دیکھ لیجئے گا. اگر مرد ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دفن ہوگا، سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوگا، تو جہاں پہ اس کا پیر ہے وہاں کے اوپر لے جا کے جنازہ رکھا جائے اور پھر یہیں سے جنازے سے نکال کے میت کو اندر اتارا جائے اس کے پیر کی طرف سے. اور ادھر سے اگر لیڈی ہے تو پھر اس کے ڈیڈ باڈی کو لا کے اس کے بغل کے حصے میں رکھا جائے اور یہاں سے قبر میں اتارا جائے. بامبے میں پاسبل اس لیے نہیں ہوتا کہ اتنے قریب قبریں ہوتی ہیں کہ یہاں پر اسپیس کم ہوتا ہے، لہٰذا مردوں کو بھی لا کر بغل ہی میں رکھا جاتا ہے تاکہ اتارا جائے. لیکن مستحب یہ ہے کہ مردوں کو پیر کے پاس کا جنازہ رکھا جائے. اگر اس کے لیے پاسبل ہو تو پھر وہاں سے اس کو قبر میں اتارا جائے. یہ طریقہ کار ہے قبر میں میت کو اتارنے کا. 3 دفعہ اس کو میت کو منزل دینا یہ مستحب ہے. اور پھر اگر میت کا کوئی حصہ باہر رہ گیا، مثال کے طور کے وہ ناخن ٹوٹ کے رہ گیا، بال رہ گئے، یا حتی ہاتھ ٹوٹ کے باہر رہ گیا تھا، کوئی بھی حصہ، اگر قبر نہیں بند ہوئی ہے تو پھر اسی قبر میں دفن کیا جائے گا. لیکن اگر قبر بند ہو گئی ہے تو پھر کہیں اور دفن کیا جائے گا، لیکن دفن کیا جائے گا. توجہ رہے، وہ بدن کے پارٹس جو رہ جاتے ہیں حتیٰ اگر زندگی میں بھی ٹوٹ گئے تھے، مثلا بال ٹوٹ گیا تھا انتقال سے پہلے، ناخن ٹوٹ گئے تھے، یا بدن کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا تھا، تو یہ حصہ مثلا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ایک انگلی کٹ گئی تھی، اس کو زندگی میں ہی اگر ٹوٹ گئی تھی تب بھی دفن کے موقع پر قبر ہی میں دفن کیا جائے گا. لیکن اگر قبر بند ہو چکی ہے، اب وہ ملا ہے پارٹ، تو پھر لے آ کر کہیں بھی دفن کر دیا جائے، اس قبر کو نہیں کھولا جائے گا. اس قبر میں میت کو کیسے لٹایا جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ واجب ہے، یہ توجہ رہے. یہ جو میت کو قبر میں لٹایا جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. سپوز قبلہ اگر اس طرف ہے تو ہمیں اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں اس طرح سے لٹانا ہے جیسے اس وقت ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی ہے، قبلہ تصور کر رہے ہیں سامنے ہے، ایسے لٹایا جائے کہ اس کو کروٹ دی جائے گی اور اس طرح سے کروٹ دی جائے کہ یہ اس کا فیس کعبے کی طرف ہو جائے. یہاں پر اور سر کے نیچے ایک مٹی، کوئی ایسا ٹکڑا مٹی کا ڈھیلا یا اینٹ روک کے لیے لگایا جائے تاکہ یہ سرک کر سیدھی نہ ہو جائے ڈیڈ باڈی، بلکہ اس کا فیس کعبے کی طرف رہنا چاہیے. یہ واجب ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر مٹی رکھی جائے گی اور یہاں بھی مٹی رکھی جائے گی، پیچھے بھی مٹی احتیاطاً لگا دی جائے گی. حتیٰ بامبے میں چونکہ یہ حصہ قبر کا بہت کم ہوتا ہے لہٰذا یہ دیوار سے ٹیک لگا کے رکھتی ہیں، وہاں بھی مستحب ہے کہ ایک اینٹا نیچے بھی لگایا جائے، جس طرح سے سر کے نیچے ہے یہاں بھی مٹی اور اینٹا ڈھیلا روک کے لیے لگایا جائے تاکہ کسی بھی وجہ سے یہ میت سیدھی نہ ہونے پائے. یہ اس طرح سے کروٹ کے ساتھ پوری طرح سے کروٹ نہیں ہوگی، یہ خیال رہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری باڈی جو ہے کروٹ دکھائی دے، بلکہ ترچھی شکل میں، تاکہ اس ہاتھ پر پوری طرح سے زور نہ پڑنے پائے. یہ فیس کعبے کی طرف رہے گا. یہ ڈیڈ باڈی کو قبر میں دفن کرنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اسی طرح سے ڈیڈ باڈی کو ہمیں قبر میں دفن کرنا ہے. اب اس کے بعد قبر میں لٹا دینے کے بعد ایک اہم کام بچا ہے جو مستحب ہے. وہ کام یہ ہے کہ قبر میں مستحب ہے کہ ایک کوئی مرد مومن اترے کہ جس کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی یا کوئی چیز نہ ہو،
اور پیر بھی کوئی چپل نہیں ہونی چاہیے. وہ قبر میں اترے گا اور تلقین پڑھائے گا. یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے کہ جس نے قبر میں اتارا ہے. یہ انسان کیا کرے گا؟ یہ انسان قبر میں اترنے کے بعد ایک سائیڈ میں بیٹھے گا، یا یہ بھی اس کے لیے پاسبل ہے کہ اپنا پیر دوسری طرف بھی لے کر آئے، لیکن بہتر یہ کہ ایک سائیڈ میں بیٹھے. وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو میت کے رائٹ سائیڈ پر شانے پر اور اپنے لیفٹ ہینڈ کو میت کے لیفٹ سائیڈ پر. اس لیے یہ کراس بن جائے گا. اس طرح سے میت کے دونوں شانے کو، چونکہ اب چہرہ کھول چکے ہیں، یہ ڈیڈ لٹانے کے بعد یہ کھول دیا جائے گا، یہ بیچ کا پورشن بھی کھل جائے گا، وہ بھی کھل جائے گا، یہ تینوں کھل چکے ہیں. اب یہ میت کو ہلائے گا اور وہ جو تلقین پڑھی جا رہی ہے اس تلقین کے دوران وہ اس ڈیڈ باڈی کو ہلا کر خطاب کرتا رہے گا. یہ طریقہ کار ہے اس میت کی تلقین کا قبر کے اندر، کہ جس میں یہ توجہ رہے کہ اس کا داہنا ہاتھ داہنی طرف ہے، بائیں ہاتھ بائیں طرف ہے. اور یہیں پر رک کر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو بات رہ گئی تھی بیچ میں، ہمارے کسی برادر نے پوچھا تھا، وہ غور سے آپ سن لیجئے گا. اس کو اگر کسی موقع پر تیمم دلانا ہوا تو اس موقع پر بھی یہی طریقہ کار ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ یہ مرد مومن مثلا سامنے کھڑا ہے، انہوں نے نیت کیا کہ میں آب سدر کے لیے اس میت کو تیمم کرا رہا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ کہنے کے بعد انہوں نے مٹی پر جہاں کا تیمم کرایا جا سکتا ہے ہاتھ مارا. اس ہاتھ کو مارنے کے بعد ہلکا سا ہاتھ کو انہوں نے جھاڑا، ہلکا سا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اس کی پیشانی پہ رکھا، اور جس طرح سے اپنی پیشانی پر یہ ہاتھ کو ادھر ادھر لے کے جاتے تھے اور نیچے لے کے آتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے یہ میت کو تیمم کرایا. اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے داہنے ہاتھ کو میت کے داہنے ہاتھ پہ پھیرنا ہے، وہ حصہ کہ جو آگے کا حصہ ہے اس کے اوپر پھیرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کو میت کے بائیں ہاتھ پہ قرار دینا. یہ توجہ رہے. اور اگر یہ کام میت کے ہاتھوں سے کرا سکتے تھے، مثلا ڈیڈ باڈی ابھی اکڑی نہیں ہے، تو اس ڈیڈ باڈی کے ہاتھ سے اگر تیمم کرایا جا سکتا ہے تو تیمم کو ڈیڈ باڈی کے ہاتھ سے بھی کرائیں گے. متوجہ ہیں؟ اپنے ہاتھ کے بجائے میت کی ڈیڈ باڈی کو یوز کیا جائے گا. یہ طریقہ کار ہے میت کو تیمم کرانے کا. یہ ہو گئی تلقین. اس تلقین کے بعد اب اس میت کو قبر میں دفن کر دینا ہے، اور اوپر سے اب ہمیں قبر کو اس طرح سے بند کرنا ہے کہ خوشبو اس میت کی باہر نہ آنے پائے. یہ جو طریقہ کار ہے تلقین، ظاہر ہے کہ میں یہاں کے اوپر اسکرین پہ تھا لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا، لمبی تلقین ہو جائے گی. اب اس موقع پر وہ افراد کے جو وہاں پر موجود ہیں، ان سارے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میت کو جو دفنایا ہے اس کے لیے اس پر مٹی ڈالیں. مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھنے کی بڑی تاکید ہے کہ اللہم جاف الارض عن جنبیہ واسعد الیکا روحہ ولقہ منکا رضوانا واسکن قبرہ من رحمتکا ما تغنیہ بہ عن رحمت من سواک. یہ دعا کا پڑھنا، اور اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو انا للہ کا پڑھنا، یا وہ آیہ شریفہ کہ جو امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے وہ وارد ہوئی کہ مولا اس آیہ شریفہ کی تلاوت کرتے تھے کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى. اس آیہ شریفہ کا پڑھنا اس موقع پر مستحب قرار دیا گیا ہے. جب میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی دیں گے تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ کے الٹے حصے سے، داہنے ہاتھ کا یہ الٹا حصہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اس میت کو مٹی دی جائے. اور پھر ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، وہ جو شخص تلقین کے لیے اندر اترا تھا یا قبر میں اتارنے کے لیے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پیر کی طرف سے اوپر آئے، واپس سر کی طرف سے منع کیا گیا ہے. پیر کی طرف سے اوپر آنا ہے تاکہ میت کا احترام باقی رہے. اور پھر اس کے بعد جب میت کو دفن کر دیا گیا تو اب افراد وہاں سے علیحدہ ہو گئے. یہاں پر تھوڑا سا ایک ہمارے کلچر میں ایک تصور یہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ جلدی وہاں سے ہٹنے لگتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے وہاں مستحب یہ ہے کہ وہ
جو میت کا ولی ہے، وہ جملے یہ ہیں روایت میں کہ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میت کا ولی تلقین پڑھے، تو لوگ اس سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ وہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے. ایسے کوئی شرط نہیں ہے. لوگ جب وہاں سے ہٹ گئے، چلے گئے، تو اب میت کے ولی کے لیے یا جس کو ولی کہے وہاں پر بیٹھ کر وہی تلقین جو ابھی پڑھی تھی اندر قبر میں رکھنے کے بعد وہی تلقین کو دوبارہ پڑھا جائے گا. اس طرح سے میت کی ذمہ داری ہماری پوری ہو جائے گی. اب ایک آخری فرض ہمارا جو بچتا ہے وہ میت کی مغفرت کے لیے صدقہ دینا اور میت کے لیے نماز شب وحشت کا پڑھنا. یہ دو چیزیں تمام لوگوں کے لیے مستحب ہیں. توجہ رہے، وہ تمام افراد کے جو اس نماز میت میں شریک ہوئے ہیں ان سب کے لیے یہ مستحب ہے کہ اس میت کے لیے صدقہ دیں. چھوٹا یا بڑا کوئی بھی اماؤنٹ سب کے لیے دینا مستحب ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. چھوٹا سا کوئز رکھے ہیں جس میں آنسر گفٹس بھی لائے، تو آپ ماشاء اللہ آپ ایک کنٹیکٹ کر سکتے ہو گے. بالکل نہیں، آپ کریں گے، آپ کریں گے. ان کا سوال لے لوں میں. جی فرمائیے. نہیں، مستحب ہے. پہلی تلقین بھی مستحب تھی، وہ پہلی تلقین بھی مستحب تھی، یہ دوسری تلقین بھی مستحب ہے. ولی پڑھے یا ولی جس سے کہہ دے وہ پڑھے. جو نارملی ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ جس نے پہلی تلقین پڑھی وہی دوسری تلقین بھی پڑھتا ہے، یہ طریقہ کار. ایک سوال اور لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے برادر کوئز آپ کے درمیان سوالات پوچھیں گے اور آپ صحیح جواب دیں گے تو یہ انعام بھی دیں گے، لہٰذا میں بھی وہاں کے بیٹھنے والا ہوں. آپ فرمائیں، کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ اب اس کو بند ہی کر دیجیے. جی اچھا، چونکہ ان کو ڈیڈ باڈی کہیں نہ کہیں ان کی ٹچ ہو رہی ہے، لیکن اگر ڈیڈ باڈی بالکل ٹچ نہیں ہو رہی ہے اور گلفس انہوں نے یوز کیا تھا تو ان پر نماز غسل مس میت واجب نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ڈیڈ باڈی ٹچ ہوتی ہے. یہ گلفز جو انہوں نے یوز کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ پرائیویٹ پارٹس تک ہاتھ نہ جانے پائے، لیکن بقیہ بدن کا یہ حصہ کبھی کبھی ٹچ ہوگا. جب ڈیڈ باڈی کو وہ کروٹ دلا رہے تھے تو یہ حصہ ٹچ ہو رہا تھا، متوجہ ہیں؟ تو باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر ڈیڈ باڈی سے مس ہو رہا ہے تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا. جی جی بالکل بالکل. ہاں فرمائیے. دو سوال. قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں. اہل سنت کے قبرستان، مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر سکتی ہیں، جس طرح سے اہل سنت کو شیعہ قبرستان میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. جی آپ فرمائیں. اگر دفن کرنے سے پہلے پتہ چل گیا تو واجب ہے کہ میت پر دوبارہ نماز پڑھی جائے، اور اگر دفنانے کے بعد پتہ چلا کہ میت پر نماز غلط پڑھی گئی تھی تو اسی قبر کے پاس جا کر، اگر قبر میں میت باقی ہے تو، یعنی اتنا وقت نہیں گزرا ہے کہ خراب ہو گئی ہے، تو اس قبر میں جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اسی طرح سے جیسے جو طریقہ اوپر تھا وہی طریقہ قبر میں لیٹے ہوئے اس انسان پر نماز میت کو پڑھنا واجب ہو جائے گا. اب آئیے ہم لوگ سوالات. جی جی. ہاں دھو سکتے ہیں، کسی بھی سادے پانی سے آپ دھو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے وہاں گلفز ہونا چاہیے، ہاتھ میں گلفز ہونا چاہیے، ہاتھ میں گلفز پہن کے. نہیں، ڈیڈ باڈی کے پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، نیت سے اس کا ریلیشن نہیں ہے. وہ اسی طرح سے ہاتھ سے پتہ چلے گا نا، ہاتھ سے کلین کرنا پڑے گا، ہاتھ سے کلین کریں گے، اور لیکن گلوز ہونے چاہیے وہاں پہ. آپ کو اس طرح سے نجاست چیک کرنی ہے کہ غلاظت بدن سے نکل گئی ہو. یہ نارملی میں اس کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ غلاظت وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل اپنے اس پوائنٹ پر قریب آ چکی ہوتی ہے، ورنہ جو اندر ہے وہ نہیں نکل سکتی. تو جو بالکل قریب نکلنے کے آ چکی ہے اس کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے، ورنہ جو اندر رہ گئی ہے اس کے لیے پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے.
ابھی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ابھی ہمارے برادر سوال پوچھیں گے اور صحیح جواب پر انشاءاللہ انعام دیں گے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی. یہ جو ہم لوگ کا سیشن تھا آج کا، تو اس پہ ہی سوال کیے جائیں گے اور اس حساب سے ہم لوگ تھوڑے گفٹس بھی بانٹیں گے. تو پہلا سوال یہی ہے، دس ورس آف ہولی قرآن مینشن ان وچ سورہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کون سے سورہ اور کون سے سورہ کی آیت ہے، نمبر ہے جس کے میں یہ مینشنڈ ہے؟ آگا آپ بولو. یہ آئی تھنک جو بچے میں کوئی اسٹارٹ کرتے تو بیٹر رہے گا. آپ بول سکتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 152. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس 152. ہاں یہاں پر بچے دوسرا والا سورہ نمبر سورہ نمبر 2 آیت نمبر. دیکھتے اس کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاء اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. What are the qualities that must be in a person who is performing غسل میت؟ وہ کون سی شرطیں ہیں جو غسل میت دیتے ہوئے وہ آدمی میں ہونی چاہیے، مطلب اس کو کنڈیشن فلفل کرنی چاہیے غسل میت دیتے ہوئے. میرے خیال سے 4-5 سلائڈ پہ غسل میت اوپر کا پہلا والی لائن تھی وہ، اور انڈر لائن بھی تھا. جو غسل میت دے رہا ہے اس کو، ہاں بولے، طریقہ آنا چاہیے. 2-3 اور پوائنٹ ہے. بالغ ہونا چاہیے، شیعہ اثنا شریف. عاقل ہونا چاہیے، والے ٹھیک ہے. پر محمد والے محمد صلوات. آئیں گے بہت سارے اور آتے ہیں، سب کو موقع ملے گا. اچھا، تو بیسکلی آنسر یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا شریع ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اس کو جو غسل دینے کے رولز پتہ ہونے چاہیے، سب سے امپورٹنٹ. اور وہ جو میت دے رہا ہے وہ سیم جینڈر کا ہونا چاہیے. اگر فیمیل ہے تو فیمیل ہوئے، میل ہوئے تو میل ہوئے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، واٹ آر the one giving the غسل میت must do نیت آف واٹ؟ وہ کون سی نیت جو رہتی ہے، وہ کیا نیت ہے؟ وہ خاص مینشنڈ ہے، آگا نے بتائے تھے. بولے آپ. نہیں، یہ اسٹارٹ کرتے نیت، یہ وہ سوال ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ ہو سکتی ہے. بہت مبارک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. How many واجب تکبیرز آر دیر in نماز میت؟ کتنی تکبیریں واجب ہے نماز میت میں؟ آئی تھنک سو پیچھے والے لوگ کوئی جواب دے ہی نہیں رہے. سر آپ بتاؤ نا سر. 5. کون سا بات پڑے گا؟ اور بھی ہے سوالات، سب کو موقع ملے گا. بہت مبارک ہو انشاءاللہ. نیکسٹ، what must be the distance of the مولانا to the corpse while performing نماز میت؟ وہ مولانا اور میت کے بیچ میں کتنا ڈسٹینس ہوگا؟ بچے لوگ کا سوال ہے. بچے کمان، بچے لوگ. اچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Is وضو necessary for the performing of نماز میت؟ ابھی نماز میت میں کیا وضو نیسیسری ہے، واجب ہے؟ is it necessary؟ سر بچہ لوگ میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. بچے لوگ میں کوئی نہیں ہے تو سر آپ بولو.
واجب نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واٹ از ہنوت؟ ہنوت کیا ہے؟ ابھی یہ والے بدر یہ سائڈ پہ کوئی یہ سائڈ سب ایک دم سلو ہی ہو گئے, ایک دم کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے. ہنوت ہنوت کچھ یاد آ رہا ہے کس کو؟ یس سر انکل آپ. اس میں 7 بولے, 7 بولے نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں How many times a corpse is kept down before burial? جب دفن ہوتے ہیں تو وہ کتنی بار باڈی کو نیچے لے آیا جاتا ہے؟ سر آپ 3 times بول دیا اس نے. کون بولا؟ بیٹا ہاتھ اٹھایا یار چاہیے تو. چلو ابھی بچے تو پہلا بچے کو دے دیتے پھر ہمیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لاسٹ کوشچن ہے آج کی شام کے لیے. ہاؤ مینی ٹائپس آف واجب غسلز آر دیر؟ کتنے ٹائپ کے واجب غسل ہے؟ اور جو بول رہے پلیز نیم بھی کرنا سب. تو اور ایک ہی گفٹ ہے تو آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گا میں. تو جو ایک بول رہے پورے بولنا. سر کوئی ہے؟ بچے لوگ میں کوئی ہے؟ بچے لوگ تو سب ہو گئے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. لوگ غسل لگا. اچھا ڈیڈ باڈی. اچھا ساتھ میں مل کے دعا پڑھ لیتے, زیارت پڑھ لے. آپ لوگ تھینک یو, آپ لوگ آئے اور ہم پارٹیسپیٹ کیے اور بہت اچھا لگا. ہم لوگ کو موٹیویشن بھی ہوتا ہے. اور دعا سے اینڈ کرتے ہیں اینڈ پھر سلام پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار سے دعا کر لی جائے کہ خداوند کریم ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے. پروردگار اس پروگرام کو ہم سبھی نے صرف تیری خوشنودی کے لیے بجا لائے. ہم سبھی پروردگار ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار یہ جوان جنہوں نے محنت کی اور بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو آرگنائز کیا پروردگار, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام کو ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مومنین نے زحمت کی. پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما. شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آئیے زیارت کی طرف متوجہ ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ, السلام علیک ایھا المجتبی یا حسن ابن علی, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, خصوصاً سیدی و مولاي ابی الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.